معزز سامعین گرامی قدر، اس گزشتہ ہفتے میں بعض ایسے واقعات اور سانحات ہوئے ہیں کہ جس کے اوپر میں اظہار رائے کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک واقعہ پرسوں رات کا، میں خود اس جلسے میں موجود تھا، اور وہ جلسہ دفاع صحابہ کے لیے منعقد کیا گیا، اور صحابہ کے دفاع کے لیے منعقد کیا گیا جلسہ، اس کے اندر ہماری جماعت کے لاہور کے ہر شہری جو ہماری جماعت سے تعلق رکھتا ہے ان سے آگاہ ہے۔ قاری عبد المتین اصغر صاحب بھی اس جلسے میں شامل تھے، اور وہ خطاب کر رہے تھے، اور وہ صحابہ کی عظمت کے گیت گنگنا رہے تھے، صحابہ کی عظمت کا ترانہ پڑھ رہے تھے، اور قرآن پاک کی یہ آیت لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ ان الذین یغضون، یہ والی آیت پڑھتے پڑھتے جب وہ اس ٹکڑے پہ پہنچے کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، اور اس سے مراد کون تھے؟ صحابہ۔ جب قرآن پاک میں یہ آیت اتری تھی کہ اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آوازوں سے بلند نہ کیا کرو، تو حضرت ابو بکر و عمر و عثمان اور صحابہ ڈر گئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ڈر کو دیکھا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر دیا رسول اللہ کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا تقوی اور پرہیزگاری میں۔ یعنی صحابہ کے عظمت کے ترانے پڑھے تھے، یہی آیت لوگوں کو بیان کر رہے تھے کہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ رب العزت نے لے لیا اور ان کے تقوی کو پسند کر لیا۔ جب آیت کے اس ٹکڑے پہ پہنچے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، جب یہ آیت پڑھ رہے تھے اور منہ سے یہ الفاظ نکلے، رب العالمین نے کہا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ابھی اس آیت کے ٹکڑے کو مکمل نہیں کیا، اجر تک پڑھا اور عظیم کا لفظ ابھی منہ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے روح کو قبض کر لیا۔ بتائیے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یہ الفاظ کہتے ہوئے جو بندہ کل قیامت کے دن اٹھے گا، صحیح حدیث ہے، جس عالم میں دنیا سے گیا اسی عالم میں اٹھے گا۔ قاری عبد المتین اصغر، آپ کے نصیبے اور قسمت کا کیا کہنا؟ آپ قیامت کے دن اٹھیں گے، آپ کے منہ میں یہ الفاظ ہوں گے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور انشاءاللہ آپ کو یہ الفاظ قبر میں بھی مل گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا ہوگا۔ کل قیامت کے دن ارب ہا ارب لوگ قاری صاحب کو اس عالم میں اٹھتا ہوا دیکھیں گے کہ صحابہ کی عظمت کا گیت گا رہے ہیں۔ بتائیے کتنا خوش نصیب انسان ہے، کتنی خوش نصیب مجلس میں، کتنی عظیم الشان مشن کے لیے منعقد کی گئی مجلس کے اندر صحابہ کی عظمت کے ترانے گاتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، اور منہ پہ الفاظ بھی ہیں تو قرآن پاک کی آیات کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر خطا کو معاف فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ عظیم انسان ہیں میرے بھائیو۔ عظیم موت عظیم زندگی سے ملتی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں بعض لوگوں کو مل جاتی ہے عظیم موت کم سٹرگل اور محنت کے ساتھ، لیکن ساری دنیا اور لاہور کا ہر باسی قاری عبد المتین اصغر جیسے ولی اللہ کو جانتا ہے۔ کون سا شاد باغ کا علاقہ، کون سا تاج پورے کا علاقہ، کون سا اندرون شہر کا علاقہ ان سے واقف نہیں ہے؟ چوک چوک، گلی گلی، ہر محلے کے اندر جس بندے نے تبلیغ دین کی ہو، اللہ کی آیات کو پڑھ کر توحید کا بوٹا لگایا ہو، پھر یہ عظیم الشان زندگی ہی عظیم الشان موت کی نوید بنتی ہے۔ یہ عظیم الشان موت پوری دنیا نے دیکھ لی۔ صحابہ کی عظمت کے ترانے گانے والے، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی سجدے میں، ہمیں بھی قرآن سناتے ہوئے، ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب کرے۔ اللہ کی قسم قاری صاحب خوش نصیب ہے، اور انشاءاللہ ابھی جمعے کے بعد جو ساتھی ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو عظیم اور ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہمارے رفیق سفر، بلکہ اگر کہا جائے ختم نبوت کے سالار آدم، مولانا اللہ وسایا کا جوان بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا۔ بتائیے، اولادیں بعض اوقات انسان اس لیے جوان کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے چارپائی کو کندھا دیں گی، لیکن کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بوڑھوں کو، جوان لوگوں کو کندھا دینا پڑ جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں حافظ ادریس صاحب کے بیٹے فوت ہوئے جماعت اسلامی والوں کو، وہ بھی جوان تھے، وہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا اللہ وسایا بھی صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔
اور ان کے بیٹے کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے. ہم ان سے بھی اظہار تعزیت کرتے ہیں. اور دوسری عظیم شخصیت، تیسری عظیم شخصیت جو گزشتہ دنوں میں دنیا سے چلی گئی، وہ سید علی گیلانی ہے. اور سید علی گیلانی کون ہے؟ کوئی پاکستانی آج ادھر بیٹھا ہوا یا پوری دنیا کے اندر کوئی پاکستانی بیٹھا ہوا یہ کہہ سکتا ہے سید علی گیلانی پاکستانی نہیں ہے؟ اللہ کی قسم کسی میں جرت نہیں ہے وہ کہہ سکے. یہ وہی سید علی گیلانی ہے جو ہندوستان کے مطابق، موجودہ ہندوستان، ہمارے مطابق تو وہ پاکستان ہی ہے، موجودہ ہندوستان کے اندر فوج کی سنگینوں اور نالیوں کے سامنے ہزاروں افراد کے مجمع میں اس قوم کو کیا عظیم نعرہ دے کے گیا، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. یہ اس کا نعرہ ہندوؤں کے قلب کے اوپر آج بھی زخم کی طرح ہے. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بندوقوں کے سائے تلے یہ نعرے لگانا آسان نہیں ہوتا. اور جب اس نے اس نعرے کو بلند کیا دنیا سے چلا گیا. بتائیے یہ حریت فکر والے لوگ آج اس کو جرت اور ہمت کا استعارہ مانا جائے گا. یہ دنیا سے جب اٹھ گئے ہیں، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. اس کی میت سے، اس کی لاش سے وہ ہندوستانی ڈر رہے ہیں. یہ حریت فکر ہوتی ہے. مجاہدین کی لاشوں کو بھی جو ہم ماضی میں پڑھتے آئے تھے نا، کفار ان کی لاشوں سے بھی کپ کپا رہے ہوتے تھے، ان کی لاشوں کو بھی دفن کر کے سلوٹ مار رہے ہوتے تھے. یہ وہ علی گیلانی ہے جس کے بارے میں اعلان ہوا اس کی لاش کو رات کی تاریکی میں دفن کر دیا جائے، کوئی اور رشتہ دار قریب نہ، صبح تک بھی اس کی میت کو باہر نہ رکھنا. وہ میت کے انقلاب سے ڈر رہے ہیں. علی گیلانی آپ دنیا سے چلے گئے، آپ فوت ہو گئے، لیکن آپ کا دیا ہوا نعرہ زندہ ہے. آپ سو گئے لیکن آپ کے دکھائے ہوئے خواب ہر کشمیری کی آنکھ میں آج زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں. آپ کے جانے سے کشمیر کی یہ تحریک مدم نہیں پڑے گی. اور انشاءاللہ ہم آپ کے روحانی بیٹے اس تحریک کو مدم نہیں ہونے دیں گے. کشمیر کل بھی پاکستان کا حصہ تھا، آئندہ بھی پاکستان کا حصہ رہے گا. اور آپ کا یہ نعرہ، ہم آپ کے مقروض ہیں، ہم آپ کے مقروض ہیں، ہر پاکستانی ان کا مقروض ہے. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا. یہ جو نعرہ آپ نے دیا، یہی وجہ ہے آج پاکستان کی ہر مسجد میں آپ کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. اور انشاءاللہ اس مرکز کے اندر بھی ان تینوں وفایات کے اوپر غائبانہ نماز جنازہ کو ادا کیا جائے گا.